السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا سے حاجیوں کے قافلے اس وقت خانہ خدا کے لیے مکے اور مدینے کے لیے رواں دواں ہیں اور ان کی زبانوں پر ترانے شوق جاری ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ترانے شوق، یہ تلبیہ حاجیوں کی نوک زبان پر جاری و ساری ہے اور ان کے گویا روئیں روئیں سے یہ ترانہ ادا ہو رہا ہے۔ مارے شوق کے یہ ترانہ ان کے روئیں روئیں سے ادا ہو رہا ہے، یہ تلبیہ ان کے روئیں روئیں سے ادا ہو رہا ہے۔ اس موقع پر جو حاجی حضرات ہیں ان سے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، شاید ان کے دل میں میری بات اتر جائے اور شاید یہ کہنا سننا ہمارے کسی کام آ جائے، ہمارے لیے مفید ہو جائے، دنیا و آخرت میں ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ پہلی چیز یہ ہے، حاجی حضرات جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، حج کے قصد سے نکلے ہیں یا ان کی فلائٹ بہت جلد ہونے والی ہے، ان سے یہ کہنا ہے اور وہ خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے مسائل سے واقفیت۔ حج کے مسائل کچھ پیچیدہ سے ہیں اور حج 5 اور 6 دن کا پورا عمل ہے، بالکل عاشقوں والی عبادت ہے، دیوانوں والی عبادت ہے، دیوانوں والی حیات ہوتی ہے، کبھی اس میدان کبھی اس میدان، کبھی یہاں رات کبھی وہاں دن، اور نمازوں کا جمع کرنا، آنا جانا، دعاؤں کا اہتمام، دیوانہ وار۔ تو یہ عبادت جو حج کی عبادت ہے، جو مالی اور بدنی عبادت ہے، یہ ایک عشق و محبت والی گویا عبادت ہے۔ اس عبادت میں بندہ بالکل مولا اور اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مسائل سے بھی واقف ہوں، چونکہ یہ لمبا دورانیہ ہوتا ہے اس عبادت کا، 5-6 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، تو ایسے میں مسائل سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ جو چیزیں واجب ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں، کون سی چیزیں فرض ہیں، اگر فرض چھوٹ گیا تو ظاہر سی بات ہے حج ہی نہیں ہوگا، اور واجب چھوٹ گیا، واجب نہیں آپ ادا کر سکے تو دم لازم آتا ہے۔ اسی طرح کون سی چیزیں احرام کی حالت میں ممنوع ہیں اور کیا مستحبات ہیں، تمام چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اس تفصیل میں اس ویڈیو میں نہیں جانا چاہتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسائل سے واقفیت آپ پیدا کریں۔ جب اللہ پاک نے آپ کو قبول کیا ہے تو مسائل سیکھیں، حج کے مناسک حج کیسے ادا کرنا ہے یہ آپ سیکھیں۔ اور دوسری چیز ہے اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کو خالص کرے، اس لیے کہ حج اور عمرہ اخلاص سے جب ادا کیا جاتا ہے تو اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے حج کیا اور پھر اس نے کوئی شہوانی عمل نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ حج سے اس طرح لوٹتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہو۔ تو یہ فضیلت ہے، حج اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہمیں لوگ حاجی صاحب کہیں گے اور ہم بڑے جو ہے حاجی صاحب کہلائیں گے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے، ہمیں استطاعت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس حج کو قبول فرمائے اور اپنی زندگی سدھارنے کی نیت ہو، اخلاص اپنی نیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی سابقہ جو زندگی ہے، ہماری سابقہ جو زندگی ہے، اس سے بہتر زندگی کا ہمیں عزم ہونا چاہیے، ہمارے اندر عزم ہونا چاہیے۔ حج مبرور کی یہی تعریف بھی ہے، حج مبرور جس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، اس کی ایک تعریف یہی کی ہے علماء کرام نے کہ جس کے بعد وہ حج مبرور ہے جس کے بعد زندگی کا نقشہ بدل جائے، پہلے کی زندگی سے بعد کی زندگی، حج کے بعد والی زندگی بہت اعلیٰ ہو جائے۔ تو سابقہ زندگی سے بہتر زندگی کا عزم بھی ہونا چاہیے، اپنے اخلاق کو سدھارنے کا عزم ہونا چاہیے، اپنے عمل کو سدھارنے کا عزم ہونا چاہیے، اپنے اندر تواضع پیدا کرنی چاہیے۔ بس حاجیوں سے یہ چند ایک باتیں مجھے اس موقع پر کہنی تھیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم سب کو حج پر بلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔